کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ان کی 3 صدی لمبی ناظرین جدوجہد ہے. آپ کو معلوم ہے ڈوگرا راج تسلط کیا گیا، برٹش نے مل کے کیا ان پر، کشمیریوں پر جو وہاں کے مسلمان تھے، اور آج تیسری صدی ہے کہ وہی حالات کا سامنا ہے کشمیریوں کے. اور ابھی 1 سال گزرا ہے جب ہندوستان نے اس کو کشمیر کو، جموں کشمیر کو اپنی ٹیریٹری میں بالکل ضم کر دیا ہے، اس کا جو اسپیشل سٹیٹس وہ ختم کیا ہے. اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا، کشمیری کہہ رہے تھے کہ یہ اسرائیلی ماڈل بنانے چلے ہیں، یہ یہاں سے کشمیریوں کو غائب کریں گے، ختم کریں گے، وہاں ڈومیسائل دیں گے نان کشمیریز کو. اور آج ایز وی سپیک ناظرین 2 روز ہیں کہ پورا برس گزر جائے گا کہ ہندوستان نے جموں کشمیر کو ضم کیا اپنی ٹیریٹری میں. اور اس 1 برس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی پریس یہ کہہ رہی ہے کہ کشمیر سے، کشمیری بیوروکریسی سے، جموں کشمیر کی بیوروکریسی سے کشمیری غائب ہیں. پاکستان کو اس کا نوٹس لینا ہے، پاکستان کو یہ سوال اٹھانا ہوگا ہمیں پاکستان کی حکومت سے کہ کیا آپ اپنی جو پالیسی ہے کشمیر کی، آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی جو فاشسٹ حکومت ہے وہ اپنی فسطانیت کو لے کے کوشش اس کی ہے کہ کشمیریوں کو بالکل ہر طرح کے سٹرکچر سے، پاور سٹرکچر سے غائب کرے. تو یہ آنے والے دنوں میں اور بھی غمگین سچویشن بنے گی کشمیریوں کی. اس پر بہرحال ناظرین ہم 5 کو پروگرام کریں گے. آج کا پروگرام جو ہے ناظرین ہمارا کراچی کے نام ہے. کراچی وہ شہر ہے جس کو اگر ہم کہیں دس از بیسکلی منی پاکستان. منی پاکستان کیا؟ منی تو پاکستان یعنی کہ پورے پاکستان سے لوگ وہاں جاتے ہیں اپنی روزگار کی تلاش میں. کہا جاتا ہے پاکستان کا جو ڈائنامزم ہے آپ کراچی میں دیکھیں، یہ تو بات درست ہے، لیکن یہ وہ شہر ہے جس کا جب یہ برسات کا موسم آتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں، ہم نے اخبار نکال کے دیکھے تو پچھلے کئی سالوں کے اخبار ہیں تو لکھا ہے کراچی از ڈراؤننگ، یعنی کراچی یا ڈراؤن کر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بارشیں ہو گئی. یہ نہیں فرق پڑتا کہ کون حکومت ہے. یہ ایک جو تواتر کے ساتھ پرابلم ہے کراچی کا کہ وہاں کے نالے بند ہو جاتے ہیں، اوور فلو کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوں گے، یہ ویژولز ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، جس طریقے سے پچھلے ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، نالوں سے اوور فلو کر رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہے ہیں. جس آپ آبادی کو دیکھیں، وہاں جتنے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کراچی کے، وہاں یہ حالات ہیں. ظاہر ہے اگر آپ لیاری میں جائیں، اورنگی وغیرہ میں جائیں اور حالات برے ہیں، ذرا یو کم ٹو بیٹر آف ایریاز، ادھر حالات اتنے برے نہیں ہیں. اور یہ جو سلسلہ بنا اس کے بعد، اور پھر ہم سیاست میں تو وہی ہے تو میں جھگڑا، آپ نے کیا، یہ ادارہ بند، وہ ادارہ کھولو. اچھا، یہ جو سیاست دانوں کی لڑائی جھگڑا یہ چلتا ہے، اور لیکن کام بھی انہوں نے ہی کرنا ہے. صحیح بھی کراچی کو انہوں نے کرنا ہے، درست بھی کرنا ہے، ان کا کام ہے، کانسٹیٹیوشنل ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا کراچی میں. پھر فائنلی پرائم منسٹر نے کہا، کیبنٹ میں ڈسکشن، انہوں نے کہا جی یہ حالات گڑبڑ ہیں، پھر یہاں سے ہم بھیجتے ہیں کسی کو. پھر آخر کار این ڈی اے میں 1 یونیفارم جنرل، لیفٹنٹ جنرل جو این ڈی اے میں کے ہیں، ان کو پرائم منسٹر نے کہا جی آپ جائیں اور آپ جا کے ادھر صفائی شروع کریں، کیونکہ جو نالے بند ہیں یہ سب مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہو پا رہا، لوگوں کی زندگی مصیبت میں ہے. تو دیکھیے گا کہ جنرل صاحب جو این ڈی اے میں کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ کل ایک سٹیٹمنٹ دی. تو کیا انہوں نے فرمایا، سنیے. کراچی کے جتنے ندی نالے ہیں ان کے اوپر جو ہے اس وقت بہت زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہیں. جو 15 تاریخ کو سسٹم آ رہا ہے وہ پہلے جو سسٹم ڈیمیجز کر کے گئے ہیں ان ڈیمیجز سے بچنے کی انتہائی کوشش کی جا سکے. جیسے میں نے کہا کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. اس میں صوبائی حکومت شامل ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ شامل ہوگی، وہاں کے محکمے شامل ہوں گے مختلف جگہوں. پھر اسپارکو کے ذریعے اس کا ٹیل انالیسس لے کے پانی کے بہاؤ کے رستوں کو دیکھ کے اور ماڈرن سیوریج اور اسٹرام واٹر کے سسٹم کو، اور ساتھ ساتھ آپ کا سالڈ ویسٹ کا نظام ہے اس کو، اور فائنلی جو لیگل انکروچمنٹس اور انلیگل انکروچمنٹس ہیں کراچی کے اندر، اس پورے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سلسلے میں آگے جانا ہو. تو ناظرین، جنرل صاحب نے بڑی تفصیل میں کہہ دیا کہ جی یہ ضرورت ہے، انکروچمنٹ ہے، اس کو ختم کرنا ہے. پھر نے کہا تمام ادارے بیٹھیں، سب
اس پہ فیصلہ کریں کس طریقے سے بات آگے بڑھنی ہے. وسیم اختر صاحب جو میئر ہیں وہ کیا فرما رہے تھے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ جو انسٹرکشنز ناصر شاہ صاحب نے دی تھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو وہ امپلیمنٹ نہیں کی گئیں. یہ ڈپارٹمنٹس اپنا کام کرتے نہیں ہیں, ذمہ داری آپ پہ آتی ہے, ہم پہ آتی ہے. یہ اگر پہلے سے فعال ہوتے, ان کو 2 ہفتے ملے تھے, 3 دن پہلے انہوں نے گاربیج نہیں اٹھایا. جب سپریم کورٹ کا آرڈر کو میں ریپیٹ کرتا ہوں تو پھر ظاہر ہے عجیب سا لگتا ہوگا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کہ اس ڈپارٹمنٹ کو بند کریں, فعال نہیں ہے, بیکار ہے یہ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بھائی اتنے سال گزر گئے, درست ہو کیوں نہیں پا رہا؟ اس کو کون کرے گا درست؟ ناظرین ہمارے پاس پینل ہے ہمارے ساتھ پولیٹیشنز کا, ان سے پوچھتے ہیں ہم کہ اب کیا ارادہ ہے, اب کیا کریں گے؟ یعنی کہ ہر سال یہی ریپیٹ ہوگا یا اس دفعہ این ڈی ایم اے ول ٹیک چارج اور وہ کچھ کریں گے؟ شیلا رضا صاحب ہیں منسٹر فار ویمن ڈیولپمنٹ سندھ. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, آپ نے کافی دیر سے انتظار کیا, بڑی مہربانی آپ نے ہمیں جوائن کیا. عبدالشاد صاحب ہیں ناظرین, ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے, کراچی سے ان کا تعلق ہے اور یہ بڑے ایکٹیو ہیں کراچی میں بھی, ان سے بھی بات کرتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ یہ ابھی آپ سن رہی تھیں این ڈی ایم اے کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی سائنس تو نہیں ہے بڑی, یہ تو منطق بیسک بات ہے, یہ ہو کیوں نہیں رہا اب؟ یعنی کہ آپ لوگوں کی بھی یعنی کہ کچھ دہائیوں کی حکومت ہے کراچی میں اور بھی پارٹیز کی ہے, لیکن آپ ذرا ایکسپلین کیجئے گا کہ یہ مسئلہ بار بار ابھر کے آتا ہے, یہ سالو نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل ہے. السلام علیکم نسیم زہرا, آپ کے توسط سے آپ کو اور دیکھنے والوں کو عید مبارک. میں سمجھی تھی پنجاب ڈوب گیا, آج ہم پنجاب پہ بات کریں گے, اور میں سمجھی تھی کہ عمران صاحب نے اب تک آرڈر کر دیا ہوگا کہ این ڈی ایم اے کے جنرل صاحب کو پنجاب بھی بھیجا جائے, لیکن ٹھیک ہے ہم کراچی پہ ہی بات کریں گے. اور ان کا پہلا اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ چند علاقے جو تھے ان میں بڑا مسئلہ تھا, باقی تو ٹھیک ہے, جو کہ ناصر شاہ صاحب نے کہا تھا. چلے جنرل صاحب کے اس بیان سے پیپلز پارٹی کے اسٹیٹمنٹ کو تقویت ملتی ہے کہ جی ان نالوں پہ تجاوزات ہیں, ان کے اطراف میں تجاوزات ہیں, جس کی وجہ سے یہ کام میں بڑا مسئلہ خود ان کو پیش آ رہا ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے. کیونکہ انہوں نے جب کبھی ایک تھے یہاں پہ چائنا کٹنگ کی, ان کے اوپر تجاوزات بنوائیں, اور وہی ان کے ووٹر بھی ہیں, تو یہ کیسے ان کو ہٹائیں, کیسے صاف کریں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا. اور سب جانتے ہیں کہ چائنا کٹنگ کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, کس کس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے, کیسے کیسے بچایا گیا. میں حیدرآباد جب گئی ہوں تو میرے گھر کے آگے جو سڑک تھی, اس سے گھر سے سڑک تک کا جو فاصلہ تھا, میں نے اپنے گھر کو ہی نہیں پہچانا. اس کے آگے ایک نئی رو بن چکی ہے جو کہ انتہائی غیر قانونی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اجارہ داری تھی انہوں نے بنا دیا, اس کا وہ فرنٹ ڈور بھی بند کر دیا جو رائٹ تھا گھر والوں کا. تو یہ صورتحال ہے. اور میں صرف اتنی بات صاحب اگر آپ کہوں گی کہ یہی اجازت بات مجھے میں دیں کہتی تو ہوں. میں آپ سے یہ پوچھوں گی, تو جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے تو اب آپ لوگوں کی حکومت یعنی کہ اب 6واں 7واں سال ہے تواتر سے, یہ صوبائی حکومت کیا بے بس ہے اس کو ٹھیک کرنے میں؟ جی بالکل, اس لیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک محلے میں 2 رو میں ہو گئی ہوں, یہ بہت ساری ہے. کوئی کراچی کا باغیچہ نہیں چھوڑا, گٹر نہیں چھوڑا. تو اگر ہم ان کو مسمار کرتے ہیں, ان کا باقاعدہ بجلیوں کے بل آتے ہیں, اگر نہیں آتے تو ان کو شروع میں کنڈا ڈال کے سپورٹ کیا جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ خلقت کہاں جائے گی, ان کو کہاں آباد کیا جائے, اور کس طرح سے جو ہے ان کو کہاں رکھا جائے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری جو بات ہے, آپ ادھر ہی رک جائیے گا. میں چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کے پاس جاؤں. پی ٹی آئی ارشاد صاحب, نہیں آپ بہت اہم بات کر رہی ہیں, آپ بہت اہم بات کر رہی ہیں, جی بتائیے. ان کی سپورٹ کے لیے ہے. لاسٹ ایئر پی ٹی آئی کے فیصل واؤڈا نے نیب میں کیس کیا تھا کہ وسیم اکرم صاحب کو, وسیم اختر صاحب کو 20 ماہ میں 16.5 ارب روپے دیے گئے, اور انہوں نے کیا کیا, پوری ایک تفصیل تھی. اس دفعہ مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت تو 15.5 ارب دے چکی, اور 1 ارب جو ہے اس ورلڈ بینک سے ملا, تو وہ بھی این ڈی ایم اے نے آ کے روک دیا ہے سب کہ اب یہ آپ روک دیں. تو پیسے دیے جا چکے تھے, کام نہیں کرنا ان کی مجبوری ہے. اچھا یہ بتائیے گا شاہد صاحب, اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں, یہ جو شیلا رضا صاحبہ کہتے ہیں کہ چائنا کٹنگ ہوئی ہے اور جگہ جگہ یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں چائنا کٹنگ, اور این ڈی ایم اے کے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی
اس وجہ سے مسائل ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ جب آپ یہ دو تجاوزات ہیں ان کو آپ ہٹاتے ہیں تو پھر ایک طوفان مچ جاتا ہے. کیا اگر سندھ حکومت تجاوزات پر آگے بڑھے تو پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں زہرا صاحبہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کراچی سب کو پالتا ہے، لیکن کراچی کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. پہلی بار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکشن لیتے ہوئے ایم ڈی اے کے جنرل صاحب کو یہاں بھیجا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 38 جو بڑے نالے ہیں ان کی صفائی ہوگی، اور 368 جو نالے دوسرے ہیں ان سے تجاوزات کا بھی خاتمہ ہوگا. ان کے اوپر انہوں نے مختلف ایرے بہانوں سے جو تعمیرات کی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. اس سے بہت زیادہ اثر پڑے گا کراچی شہر کی بارشوں کے بعد کی جو صورتحال ہے. اور لیکن صرف بارشوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ آئیں لیاری میں لوگوں نے گٹر کے گندے پانی کے درمیان قربانیاں کی ہیں. بیار کالونی کا علاقہ آپ جا کے دیکھیں، آگرہ تاج کالونی کا علاقہ آپ دیکھیں، شیخ عبدالرشید روڈ دیکھیں، اس طرح اور کچھ علاقے ہیں جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو اس شہر کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے. وہاں کے ایم ڈی صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ میرے ایک سگنیچر کی قیمت 35 سے 40 لاکھ روپے ہے. وہاں وہ پیسے پھر کہاں جاتے ہیں، کہاں بڑھتے ہیں. پہلے یہ مہر کے پاس تھا، پھر صوبائی حکومت کے پاس چلا گیا. سالڈ ویسٹ کی بات ہوئی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی صرف پیسے بٹورنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسے بھی فوری طور پر نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ اس کے دوران جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو کرپشن ہوئی ہے، اس کرپشن کو بھی پن پوائنٹ ہونا چاہیے، اور جو لوگ شریک ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. سب سے بڑی خرابی یہ کہ پیسہ کمانے کے لیے حرام طریقے سے احتساب نے یعنی کہ ایکشن ہونا چاہیے بھائی. احتساب نہ ہونے کی وجہ سے، احتساب چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورا سسٹم آلموسٹ کولیپس ہو چکا ہے. اس کو اگر بچانا ہے تو سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر تو سسٹم کو کیسے چلانا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹم کو کس طرح سے ریوائیو کریں اور کس طرح سے ایک بات میں بتاؤں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شاہد صاحب وی ول کم بیک ٹو یو آفٹر دا بریک. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام کراچی کے نام، کراچی کے مسائل کے نام، کراچی کے لوگوں کے نام جو کہ 20-30 سال سے ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور ٹھیک ہو کر نہیں دیتا کراچی کا جو مسئلہ، اور بگڑتا جا رہا ہے. بارش کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں، اور ٹینشن جب آتی ہے، نیچرلی جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ٹینشن آتی ہے. لیکن شیلا رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کے ایم سی ہے اس کی تو ذمہ داری نالے صاف کروانا ہے، لیکن جو کراچی سوریج بورڈ ہے، واٹر سوریج بورڈ ہے، پھر جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں. یہ بارش تو آنی تھی، یہ تو پریڈکٹڈ تھا، سب کو معلوم تھا کہ یہ ویدر فوکاس میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کر رہے؟ انچارج منسٹر ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے. ہم آج کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے مسئلہ تو لمبا ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کو اس میں لگتا ہے کہ دس از رسپانسبلٹی جو کہ آپ کے انچارج منسٹر کی بھی ہے ان ایڈیشن ٹو دا میئر؟ اچھا، اب آپ نے سالڈ ویسٹ کی بات کی اور منسٹر کی بات کی. دیکھیے 6 زیڈ ایم سیز ہیں کراچی میں، جس میں سے 4 زیڈ ایم سیز میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی جوائنٹ گورنمنٹ ہے اور میئر بھی ان کا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب تک پروونشل گورنمنٹ سالڈ ویسٹ کو انوالو نہیں کر سکتی انٹل انلیس جب تک زیڈ ایم سیز ریزولوشن نہ پاس کر دیں کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے کچرا اٹھانے کا، اور آپ کسی تھرڈ پارٹی کو اس میں یہ کریں، ڈیوٹی دیں. تو ان کے جو زیڈ ایم سیز ہیں انہوں نے ریزولوشن پاس کی ہے، اس کے بعد سالڈ ویسٹ آئی ہے. اور اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ اپنا صحیح کام نہیں کر رہی، یہ ایک اور ریزولوشن پاس کر دے کہ بھائی ہمیں ہماری ذمہ داری واپس کر دی جائے. زیڈ ایم سی اچھا کام، یہ سالڈ ویسٹ اچھا کام نہیں کر رہے، ہم اپنا کام خود کر سکتے. یہ اپنی ذمہ داری بھی نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری ہمیں دیتے ہیں. ہم ان کو ہر جو ان کا جتنی دفعہ وہ کچرا اٹھاتے ہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ پیسہ نہیں دیتے. پہلی بات تو یہ کہ یہ وڈرا کر لیں کہ ہم سندھ حکومت کو نہیں دینا چاہتے، سالڈ ویسٹ کو مت دیں، ہم خود کچرا اٹھائیں گے زیڈ ایم سیز اپنے طور پہ. یہ بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے
کہ ابھی شکوٹ-شاد ہیں، تھوڑے عرصے پہلے جب نجیب صاحب نے ریزائن کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے وزراء تو ہمیں پہچانتے بھی نہیں، یاد بھی نہیں ملاتے، اور نجیب صاحب کو ابھی ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ عمران صاحب کراچی کے ایم این ایز وغیرہ کو جو ہیں وہ پیسے ابھی دے رہے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ، یہ وہی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جس کے وہ خلاف تھے۔ اب یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کی جو رپورٹس ہیں یہ میرے سامنے پڑی ہیں، عامر لیاقت کے حلقے میں کروڑوں کے ٹھیکوں کی بے قاعدگی، اور جو ان کے شہزاد قریشی ہیں ان کے حلقوں میں بے قاعدگیاں، تو بے قاعدگیاں تو مجھے ہر جگہ نظر آ رہی ہیں۔ جہاں تک منسٹر کی بات ہے، ایز لوکل گورنمنٹ آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل اماؤنٹ بنتا ہے وہ ان کے حوالے کرنا ہے، وہ ان کو حوالے کر دیا گیا۔ 15.5 ارب روپے جیسے میں نے بات کی، اور 1 ارب ورلڈ بینک کا آئے گا تو وہ گورنمنٹ کے ذریعے نا، تو کیا اب ہم یہ جا کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کب یہاں کام شروع کریں گے؟ پورے سندھ کو دیکھنا ہے منسٹر کو۔ اور جہاں تک بات ہے جو انہوں نے شروع میں کہا کہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو جمع کرتا ہے، تو بھائی اسی لیے تو پورے کراچی میں 170 سے زیادہ کوئی منصوبے پورے سندھ میں ہیں، جس میں 93 کے قریب کراچی میں چل رہے ہیں۔ اور کراچی میں تو ہم صرف انہی علاقوں کو دیکھ رہے ہیں نا جو نشیبی ہیں، اور جو خاص طور پر سینٹرل میں جو ڈائریکٹ ہے بھی نہیں کا حلقہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا، کہ ان علاقوں میں پانی جمع ہوا، اورنگی میں، اورنگی ٹاؤن میں کٹھی پہاڑی سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ میں تو جب پنجاب، باقی تو پورا کراچی ڈرائی تھا، میں تو باہر نکلنے والی خاتون، پنجاب میں تو میں دیکھتی ہوں کہ ڈی ایچ اے میں بھی پانی بہ رہا ہے، ہر جگہ پانی بہ رہا ہے، وہاں پہ کوئی نہیں لکھتا دودھ پتی بن گئی اور اس میں اوجڑیاں ملائی کی شکل میں بہ رہی ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لاسٹ ایئر جو ہے انہوں نے شیلا صاحبہ، میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے دیجیے گا شیلا صاحبہ۔ کوئی نہیں کہہ رہا شیلا صاحبہ کہ دودھ کی دریا، اپنے جملہ اگر غلط بولوں تو حاضر ہیں یہ مجھے ٹوکنے کو۔ لاسٹ ایئر جو وفاقی گورنمنٹ کے منصوبے تھے شہری علاقوں میں، خاص طور پر کراچی میں، جس میں ناردرن بائی پاس کا ری ماڈلنگ تھا، ایکسپو سینٹر کا تھا، انڈس کالج کا ایکسٹینشن کا تھا، یہ سارے پیسے پروونشل گورنمنٹ نے روک لیے تھے، یہاں تک کہ ہمارے 3 ہاسپٹلس کو کہا تھا ہم اپنے پاس لے لیں گے، اور بجٹ نہیں رکھا تھا، ہم نے 18 ارب رکھا۔ اس سال پھر یہی ساری چیزیں، تو ایسی بات نہیں ہے، ہم نے کراچی میں بہت کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے 75% شیلا صاحبہ، اچھا اب تھوڑا سا شیلا صاحبہ، یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہے، کم از کم اس پلیٹ فارم سے کسی نے نہیں کہا کہ جی کچھ نہیں ہوا کراچی میں، ایک جینوین پرابلم ہے یا نہیں ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، پنجاب پر بھی بات ہوتی ہے۔ اس وقت کراچی کا مسئلہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اور این ڈی ایم اے کے چیئرمین جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگری کرتے ہیں کہ وہ راستہ ہے؟ اور ہر سال، یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلا سال نہیں ہے، ہر سال آپ دیکھ رہی ہیں، آپ تو بہتر ہیں، جانتی ہیں سب کچھ، آپ تو نکلتی ہیں باہر۔ اب آپ بتائیے شاد صاحب کہ یہ جو مسئلہ ہے، اچھا نہیں، ہم ہر طرف کا، ابھی تو کراچی کے جو حالات ہیں اس لیے اس پہ فوکس کیا ہے، پنجاب کے تو بات کر کے سب لوگ آپ کو معلوم ہے ان کے بات کچھ اور ہے، اور میری بہن شیلا کے پاس دلائل ہے نہیں تو وہ یہاں وہاں کی باتیں کر رہی ہیں، جی ٹھیک ہے نا شاد صاحب۔ اب یہ اب مسئلے کا حل جو دیکھیں نا، جو این ڈی ایم اے کے چیئرمین کہہ رہے ہیں اس طرف بات آگے بڑھے گی۔ ان کے پاس دلائل ہے نہیں، وہ جو جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں اس پہ وہ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر لے جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار ہو، کوئی بھی ذمہ دار ہو، کوئی بھی ذمہ دار ہو جس نے شہر کو اس حالت میں پہنچایا ہے، جس نے بات کرنے دیں گے تو مجھے پلیز بات کرنے دیں۔ میں کہتا ہوں جس نے اس شہر کو اس حالت پہ پہنچایا ان کا احتساب ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں یہ صفائی ہو رہی ہے نالوں کی، اچھا ایک منٹ شاد صاحب یہ مجھے کہنے دیں، شاد صاحب ایک منٹ، شاد صاحب ایک منٹ، دیکھیے جو نہیں دیکھیے ایشو یہ کہ کس طرح سولف کر کے آگے چلنا ہے۔ ہم اس در میڈیا میں بیٹھے 25 سال سے یہی سن رہے ہیں، اس کا قصور اس کا، آگے کیسے چلنا ہے؟ این ڈی ایم اے کے جو چیئرمین کہہ رہے ہیں اس طرح بات آگے بڑھے گی؟ میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، این ڈی ایم کے جو ذریعے جو کام ہو رہا ہے، جو نالوں کی صفائی ہو رہی ہے، اس کے بعد باقی چیزیں بھی دیکھی جائیں گی، ناجائز تجاوزات کا بھی وہ باری آنے والی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے سسٹم کو درست نہیں کریں گے،
ہم کرپشن کرنے والوں کو ان کو پکڑیں گے نہیں, ان کے ہاتھ نہیں روکیں گے, ان کی سرپرستی کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا, تو یہ ملک تباہی کی طرف جائے گا. کیونکہ جب ادارے تباہ ہوئے وہ ملک عدم استحکام کا شکار ہوئے ہیں. تو ہم افراد کی بات نہ کریں, ہم نجیب ہارون اور فیصل واوڈا کی آڑ ڈالیں. ٹھیک ہے جی, کریں وہ جو اداروں نے کرنی ہے اکاؤنٹیبلٹی وہ کریں, اپنے اعمال کا جواب دیں. ہم اپنے اعمال کا جواب دیں. آج میرے لیاری کے لوگوں کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں, کہ جنہوں نے عید کی قربانی بھی گندے پانی میں کیا, ان کا کیا قصور ہے کہ اتنے بڑے دنوں میں بھی وہ تالاب بنا ہوا ہے. بے شک ابھی ان کے حالات کو بہتر بنائیں اور کریں, کروڑ مرتبہ اکاؤنٹیبلٹی کریں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ مسائل کا حل ہی سامنے نہ آئے. بہرحال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین ہم اب بریک, ابھی تو آپ نے سیاستدانوں کی بات سنی, این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے بڑی کلیئرلی بات کی اور اس پہ لگتا ہے سیاستدان سب اگری کر رہے ہیں کہ یہی طریقہ کار ہے. سندھ میں حالات اس طرح. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ عارف حسن صاحب ہیں. جیسے ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ اربن ڈیولپمنٹ اور آرکیٹیکٹ بھی ہیں, استاد بھی ہیں, اور کراچی کے جو اربن ایشوز ہیں شاید کوئی اور نہیں ہے جو اتنے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور اتنے قریب سے انہوں نے دیکھا ہے. بریلینٹ مائنڈ آن دیز ایشوز ناظرین, اور لوگوں نے ہمیشہ ان کی طرف دیکھا ہے کراچی کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے. عارف حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات تو یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ جو کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ دہائیوں سے حل کیوں نہیں ہوتا. بارش ہوتی ہے, یہ سامنے طوفان مچ جاتا ہے, پھر بات ہوتی ہے, پھر جھگڑا ہوتا ہے, پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. کیوں نہیں مسئلہ حل ہو رہا؟ مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں, اگر سچ بولا جائے تو یہ مسئلہ جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں پچھلے, بلکہ میں کہوں گا کوئی 25 سال سے, انہوں نے توجہ نہیں دی شہر پہ. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں ان کی بے حسی بھی ہے, اس میں ان کی لاپرواہی بھی ہے, اس میں ان کی انکمپٹنس بھی ہے, اس میں ان کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایٹ دا کاسٹ آف دی سٹی وہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کانسٹیٹیوئنسی اور ووٹس کی سیاست کر رہے ہیں, شہر سے محبت اور لگاؤ کی سیاست نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو جس نے ان شہر کے سارے مسائل کو, ایک مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے مسئلے ہیں جن کو جنم دیا ہے. اور اس میں کرپشن کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, اور یہ کرپشن ہر سطح پہ ہے. تو اصل وجوہات تو یہ ہے. اب بارش ہوتی ہے شہر. عارف صاحب ابھی کوئی فرما رہا تھا کہ یہ چائنا کٹنگ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ مسائل ہیں, ادارے کام نہیں کر رہے. دیکھیں, چائنا کٹنگ نے شہر کو نقصان تو بہت پہنچایا ہے, مگر اس میں چائنا کٹنگ کا تو ہاتھ کم ہے. بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ شہر کا جو سالڈ ویسٹ ہے وہ نہیں اٹھایا جاتا, اور اس کو انہی نالوں میں کیوں نہیں اٹھایا جاتا, اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں, اب تو نظام بدل گیا, مگر پرانے نظام میں تو یہ تھا کہ کے ایم سی کا یہ ذمہ تھا, اور جو ڈی ایم سیز تھی ان کا کام یہ تھا کہ کوڑا جمع کر کے کچرا کنڈی تک یا جہاں بھی جمع کرنا ہوتا تھا وہاں آپ کوڑا پہنچا دیں. ڈی ایم سیز وہاں پہنچا دیتی تھی, اور کے ایم سی اس کوڑے کو اٹھا کے لینڈ فل سائٹ لے جاتی تھی. اب اس میں بہت مسئلے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے, اور اس شہر کے لیے صرف ایک لینڈ فل سائٹ تھی, 2 تھی اصل میں, مگر ایک ہی سمجھیے کیونکہ وہ پاس تھی, اور وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں تھی.
تو کوڑے کو لانا کوئی 40 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور سے وہ ممکن نہیں تھا. تو سب سے آسان چیز یہ تھی کہ اس کو اٹھا کے ڈال دو نالوں میں، یا یہ تھا کہ جو غیر رسمی سائٹس بن گئی تھی، ڈمپنگ سائٹس جو بہت تھی، خاص طور سے جو ڈیفینس سوسائٹی. عارف صاحب کسی نے، معذرت کے ساتھ، کسی نے یہ دیکھا نہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ 40 کلومیٹر لے کے جائیں کوڑا، تو یعنی کہ nobody sat down to say کہ اچھا اب اس کو دیکھیں، اس کو بریک ڈاؤن کیسے کریں، اس کے ہم سب یونٹس کیسے بنائیں، سب ڈسپوزل یونٹس، جو بھی، اس پر نہیں کسی نے سوچا؟ یہ سوچا، یہ اس کی تجاویز بھی پیش کی گئی. ہماری ایک خود کی رپورٹ ہے لمبی چوڑی جس میں تجاویز پیش کی گئی تھی کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ کی ایک لینڈ فل سائٹ ہونی چاہیے جہاں کوڑا پہنچ سکے، مگر اس پہ عمل نہیں ہوا اور آج تک بھی نہیں ہوا. پھر ایک اور بات بھی ہے، گورنمنٹ کون سی تھی اس وقت؟ یہ 2010 کی بات ہے. تو جب ہم نے کی تھی ایک 2004 میں کی تھی، تو ایک دفعہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی تھی، دوسری دفعہ MQM کی تھی. تو یہ باتیں تو مستقل ہوتی رہی ہیں، تجاویز پیش کی گئی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں کہ جو KMC کا عملہ ہے